محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ، اگر محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی کی تو گھر میں ماتم ہی ماتم رہے گا، جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے وہ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے، لیکن اسلام کا پہلا مہینہ، اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں، زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات بھی دی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئی، لیکن آدمی اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتا؟ نہیں محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے۔ یہ ہے بدشگونی، بدفال۔ گاڑی چل رہی ہے اسپیڈ میں، اچانک بلی راستے سے گزر گئی، روک دی گاڑی، کیا ہوا؟ نہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ ارے اتنے بڑے بڑے جواری شرابی کبابی راستہ کاٹ رہے ہیں، یوگی مودی سب راستے سے گزر رہے ہیں تو راستہ منحوس نہیں ہو رہا، بلی بیچاری اللہ کی مخلوق بے قصور جانور یہ گزر گیا تو راستہ روک، ارے گاڑی روکنا تھی تو ان منحوس نیتاؤں کے گزرنے پر روکنا چاہیے تھی، کہ اب تو پتہ نہیں صبح صبح کس نیتا کا چہرہ دیکھ لیا، پتہ نہیں گاڑی آگے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، روکنا وہاں چاہیے، روک رہے اس بلی پر۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ بلی کے گزر جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، گاڑی روک دی، 2 منٹ رکے اس کے بعد گاڑی چلا رہے ہیں، یہ ہے بدشگونی۔ حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے، راستے سے واپس لوٹ آئے، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ بلی راستے سے گزر گئی، اب حج نہیں ہوگا، لوٹ آئے۔ یہ ہے بدشگونی۔ عرب کے لوگ جب کوئی کاروبار کرتے تھے، کوئی بزنس کرنا چاہتے تھے تو ایک چڑیا پکڑ کے اڑاتے تھے، ایسے چڑیا پکڑی اور ایسے چھوڑ دیا، اگر وہ داہنی طرف گئی، رائٹ سائڈ گئی تو کہتے تھے ہمارا کام بن جائے گا، اچھا بزنس ہوگا، کاروبار اچھا ہوگا، اور اگر وہ بائیں طرف بھاگی تو وہ کام نہیں کرتے تھے، نہیں 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 یہ چڑیا الٹی طرف بائیں طرف گئی ہے، اب تو ہمارا کاروبار فیل ہو جائے، نہیں نہیں ہم نہیں کریں گے بزنس، اس چڑیا نے بتا دیا کہ ہمیں نقصان ہو۔ یہ ہے بدشگونی، یہ ہے بدشگونی۔ اپنے چھوٹے سے بچے کو کھیل رہا ہے، کالا دھاگا لے کر اس کی کمر پہ باندھ دیا، یہ کالا دھاگا اس کو بچائے گا نظر بد سے، یہ ہے بدشگونی۔ یہ مائیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نہلا دھلانے کے بعد ایک کالے رنگ کا کاجل کا ٹیکا لیتی ہیں اور اپنے بچے کے سر پہ یا گال پہ کہیں لگا دیتی ہیں، کالے رنگ کا یہ اس سے کیا ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی، یہ ہے بدشگونی۔ معاف کیجئے گا، صرف اتنا سا کالا ٹیکا لگا دینے سے تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے پہ نظر نہیں لگے گی؟ ارے اتنا سا کالا ٹیکا کیا، پورا چہرہ بھی اگر تو کالا کر دے گی تب بھی یہ کالا رنگ اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے بچے کو نظر بد سے بچانا ہے تو صرف یہ دعا پڑھو، الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین آمین، اور اس کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام، آپ کے بچے پر نظر نہیں لگے گی۔ کالے ٹیکے بند کرو، ایسے لگاؤ، ٹیکا لگا دیا۔ کتنے بچے کھیلتے ہوئے ہماری گود میں آ جاتے ہیں، یہی بہار بنگال کے اندر، اے مولانا صاحب ذرا میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا، گود لیا، کالا ٹیکا لگا ہوا ہے، کاجل لگا ہوا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ کالا ٹیکا لگا دینے سے بچے پہ نظر نہیں لگے گی، غلط۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھو، 3 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھو، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھو اور اپنے بچوں پر دم کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار پہلے پڑھیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ پوری سورت پڑھو۔ اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک بار پڑھ لیا، اب بچے پہ دم کر دو، اس کے بعد پھر پڑھو ایسے ہی، پھر پڑھو ایسے ہی، ایسے 3 بار پڑھ کے آپ صبح دم کر دو فجر کی نماز کے بعد، اور شام کو دم کر دو عشاء کی نماز کے بعد، موقع لگے تو دوپہر میں بھی دم کر دو ظہر کی نماز کے بعد۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے اماں کو اٹھنا پڑے گا صبح فجر میں، نماز پڑھنے کے بعد دم کرنے کے لیے۔ اب ان جھمیلوں سے بچنے کے لیے کچھ کٹھ ملاؤں نے کہہ دیا ہے کالا ٹیکا لگا دو نظر نہیں لگے، سچ بتا رہے ہیں یہی کٹھ ملا الٹی چھری سے کاٹے جانے والے ہیں۔ کالے اگر کالی چیز سے نظر رکنے والی ہوتی تو ہندو بھائی تو اتنے بڑے وہ کالی درگا ماں کا اتنا بڑا وہ لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں، زبان نکالے ہوئے کرے ہوئے۔ اب دیکھیے اس کا مطلب ان کے گھر پہ تو نظر ہی نہیں لگے گی، پورا اتنا بڑا رکھ لیتے ہیں
दरवाजे पे लगा देते हैं, जबान बाहर निकली हुई है, क्या कहेंगे आप उसको? ये है बदशगुनी। कितने बच्चों को देखता हूं नंगे घूमते और काला काला वो बंधा हुआ है, सब क्या गंडा बांध दिया है। फला मौलाना साहब ने पढ़ के दिया, अरे मौलाना साहब तू खुद ही बांध ले अपने कमर पे। ना इन गंडों से कुछ होना है, ना इस टीके से कुछ होना है। अल्लदीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जो जाएंगे 70,000 लोग, वो कौन होंगे? जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। दगवाना समझते हैं ना, जानवर को दागा जाता है ताकि उसको पहचान लिया जाए खेत में किसका जानवर है। इसी तरीके से यहाँ पर वो चलवाना, हाथ पे कुछ टेटू बनवाना, मशीन चलवाना, नाम लिखवाना या कोई टेटू बनवाना ताकि वो निशान बना रहे, इसको कहते हैं दगवाना। जो साबुन से फिर मिटता नहीं है, उसका निशान बाकी रहता है। जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे जब तक वो मिटेगा नहीं। जितने लोगों ने अपने जिस्म को दगवाया है, पहली फुर्सत में ऑपरेशन करके इसको मिटवा दीजिए। अगर इस हाल में मर गए तो अल्लाह की कसम तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। जिसके जिस्म को दागा गया हो और उसने अपने जिस्म पर दगवाया हो, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं है और इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं। लिखे बैठे हैं अपनी अपनी माशूकाओं के नाम, लड़के और लड़कियां लिख बैठी हैं अपने महबूबों के नाम। कभी यहां लिख लिया, कभी यहां दगवा लिया। साहब देख, कुछ लोग तेजाब से भी लिख देते हैं, कुछ लोग छुरी से लिखते हैं काट के। ये सब दगवाने के हुक्म में शामिल है। दगवाने। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि अगर किसी आदमी का मौत इस हाल में होती है कि उसके जिस्म पर टैटू बंधा हुआ है, दागा हुआ है, तो इस शख्स की न तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफन किया। करने को तो कुछ भी कर लो। तो बगैर हिसाब और किताब के जो जन्नत में जाएंगे, उनमें जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। ए मदरसे के बच्चों, तुम लोग बार बार उठ रहे हो, जाओ यहाँ से, चलो जिसको जाना हो यहाँ से जाओ, बार बार उठ कर डिस्टर्ब मत करो यहाँ पर। अल्लदीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन, और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, जो बगैर हिसाब किताब के जो लोग जन्नत में जाएंगे, उनमें तीसरी चीज क्या है? सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते। बहुत साफ लफ्ज मौजूद है, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। मौलाना साहब बुखार आ गया, फूंक दो मेरे ऊपर। अब मौलाना जर्जी साहब बैठो, बैठ पढ़ रहे हैं, छू दम कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दम करना जायज है। मसला याद रखिएगा, किसी बीमार आदमी पर सूरह फातिहा पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना, अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मन, ये दुआ पढ़कर दम करना जायज़ है। आप इसको नाजायज़ नहीं कह सकते। कुरान की आयतें पढ़कर, सही हदीसें पढ़कर, जो आयात शिफा और आयात दुआ है उसको पढ़कर दम करना जायज़ है। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी ये भी ना कराए और अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दे कि नहीं उसी ने बीमार किया है, वही हमें ठीक करेगा, अगर उसकी मर्जी होगी, तो हम क्यों जाएं किसी मुल्ला मौलवी के पास झाड़ फूक कराने? अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़ देता है तो ये और ज्यादा बेहतर है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे। झाड़ फूक की आड़ में असल में बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। मर्दों के साथ साथ जवान लड़कियां भी मुल्ला मौलवियों के सामने बैठ जाती हैं कि फूंक दो मेरे ऊपर। हम समझते हैं, हमारा बाप समझता है लड़की का कि चलो कुरान ही तो है, अल्लाह का कलाम है, और फूंकने वाला तो मौलाना है। मौलाना तो फरिश्ता होता है बेचारा, वो इंसान कहाँ होता है, वो तो फरिश्ता होता है। जिस तरीके से पर्दा 10 साल की उम्र की लड़की को, 10 साल से बड़ी लड़की को जिस वक्त 10 साल की हो जाए उसके बाद लड़की को अपना चेहरा भी छिपाना पड़ेगा, अपने हाथ की हथेलियां भी छुपाना पड़ेंगी, उसको पर्दा करना पड़ेगा। और जिन लोगों से पर्दा करना है उनमें मुल्ला मौलवी भी शामिल हैं। अब लड़की का बाप लड़की पर दम कर सकता है, लड़की का भाई लड़की पर दम कर सकता है, लड़की की माँ लड़की पर दम कर सकती है, लड़की का शौहर लड़की पर दम कर सकता है। माफ कीजिएगा मौलाना जर्जीस, आपकी जवान बेटी पर दम नहीं कर सकते हैं सामने बिठाकर। वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। झाड़ फूक अगर कोई शख्स करता है कुरान हदीस के दायरे में तो जायज है, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करके ये भी न करवाया जाए तो अफजल है, बेहतर है। वला यस्त,
और चौथी चीज वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और तवक्कुल करते होंगे, ये लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने वाले कितने लोग हो गए? जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, यानी चारों काम किए, ये जन्नत में दाखिल होंगे। और तो तीसरी चीज मन कान फी आखिरी कलाम मन कान फी आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना, और जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो बदशगुनी नहीं करता होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। बगैर हिसाब व किताब की जाने वालों में ये भी शामिल है। और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, और जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और जो अपने रब के ऊपर पूरा का पूरा तवक्कुल और भरोसा और एतमाद करते होंगे, अल्लाह के अलावा उनका यह एतमाद किसी और के ऊपर नहीं गया होगा, ये बगैर हिसाब ये जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। आइए एक और आसान तरीका बता दूं जन्नत में जाने का, और बहुत आसान है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नतिस समानियतु। तुम में से जिसने वुजू बनाया, लीजिए, तुम में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू बनाना। वुजू बनाना क्या है? जैसे बिहार में एक जगह हम जलसे में गए तो जो टोटियां लगी थी मस्जिद में, नल जो लगे हुए थे, वहां बैठकर मैं वुजू बना रहा था। जमात खड़ी थी। बिहारी का एक आदमी बेचारा आया उसी गांव का, और मेरे पास आकर बैठ के वो भी वुजू बनाने लगा। हमसे पूछता है कि मौलाना साहब हमें कितनी रकात हो गई? हमने कहा शायद 2 हो गई, ये 2 बची हैं। 2 हो गई? हाँ। अब देखिए उसकी वुजू की, अल्लाह, उसको दोनों मिल गई। और मैं जब तक वुजू बना के पहुंचा तो मेरी एक और छूट गई। बैठा 2 निकल चुकी थी, 2 रह गई थी। पूछा कितनी मौलाना कितनी हो गई? हमने कहा 2 हो गई, शायद 2 रह गई। उसने इतनी जल्दी वुजू बनाया कि जो रह गई थी वो दोनों मिल गई। अब अल्लाह बेहतर जाने कि इसने वुजू बनाया कि क्या किया। ये वुजू नहीं है। कौन सा वुजू बनाने वाले को जन्नत मिल रही है? वुजू सीखिए क्या है। फयुहसिनुल वुज़ू, अच्छी तरीके से वुजू बनाना। अच्छी तरीके से वुजू क्या है? आप एक चुल्लू पानी लीजिए, जैसे नल पर बैठे तब भी, टोटी खोलिए, पानी लीजिए, टोटी बंद कर दीजिए, पानी ज्यादा जाया ना हो। 2 मुद पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। 4 मुद का एक सा होता है, 4 मुद का एक सा होता है, और एक सा 2.5 किलो का होता है। कितने का? 2.5 किलो का, यानी 2.5 लीटर में का आधा करो तो कितना हुआ भाई? 2.5 किलो। ये 4 मुद है, 4 मुद का एक सा, और एक सा कितने का होता है? 2.5 किलो का। तो आधा सा यानी 4 में से 2 मुद, तो आधा सा यानी 2.5 किलो का आधा करिए तो कितना हुआ? सवा लीटर पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। सुन लीजिए, एक बाल्टी भरकर वुजू बनाने वालों, वुजू बनाने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन एक बाल्टी पानी जो खर्च कर दी इसका गुनाह भी पड़ेगा। तो बचोगे नहीं। सोचिए, 2 सा 2.5 दूनी 5 लीटर की एक कट्टी में अल्लाह के रसूल गुस्ल कर लिया करते थे, पूरा नहा लिया करते थे, और वो भी गुस्ले जनाबत, नापाकी वाला गुस्ल कर लेते थे। मौलाना साहब इतने में तो हमारे पैर भी नहीं धुलेंगे। गुस्ल खाने में जाते ही पहले हम टोटी खोल के अपना बाथरूम साफ करते हैं, उतना पानी तो हम गुस्ल खाने को साफ करने में लगा देते हैं। एक एक चीज का हिसाब होगा। पानी की कदर उनसे पूछो जिस मुल्कों में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनसे पूछो पानी की, उनसे पूछो। और राजस्थान के इलाके में जहां गर्मी बहुत पड़ती है और रेगिस्तानी इलाका है, उन लोगों से पूछो। पहाड़ी इलाकों पर जहां पानी पहुंचता नहीं है, उनसे पूछो पानी की कदर। तो ये खोला, या लोटा है, पलटा, ये पानी लिया, अब इसको ऐसे मलिए। ये अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ये हुआ? अभी नहीं हुआ। अब ये उंगलियां इसमें डालिए ऐसे, ये वाली उंगलियां इधर और ये वाली उंगलियां इधर। ये फिर दूसरी बार लीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर तीसरी बार पानी लीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ये हुआ। अब आइए, फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा पानी मुंह में, आधा, और आधा बचे फिर नाक में चढ़ाइए।
جس حدیث میں یہ آیا 3 بار کلا کرو پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالو، بہت ہی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک ہی چلو پانی لینا ہے، آدھا منہ میں۔ اب شروع میں تھوڑی سی عادت نہیں بنے گی، کبھی پورا ہی چلا جائے گا منہ میں، کیونکہ ابھی یہاں تک عادت نہیں ہے آپ کی۔ آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں۔ اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو رگڑیے ایسا، اور بائیں ہاتھ کے یہ انگوٹھا اور یہ والی انگلی یہ ناک میں ڈالیے ایسے، اور اس کے بعد ناک سے نکالنے کے بعد جو آدھا پانی منہ میں تھا اس کا کلا کیجیے، جو پانی منہ میں اس کو نیچے ڈالیے، اور یہ انگوٹھے سے بائیں ناک کا نتھنا پکڑیے ایسے دبائیے، اور ناک جھاڑیے کس کے۔ ہم زیادہ زور سے نہیں کریں گے، نہیں تو پتہ چلا یہاں اصلی کی یہیں ٹپک جائے گا۔ ایسے کر کے جھاڑیے، پھر اس انگلی سے آپ یہ پکڑ کے دبائیے ایسے، پھر جھاڑیے، اور پھر دونوں ہاتھ سے پکڑ کے اس کو صاف کریے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ابھی تو پیر تک ہم پہنچے بھی نہیں ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہاتھ دھلنے تک اور کلا اور ناک میں پانی ڈالنے تک کتنے لوگ عمل کرتے ہیں ہماری سوسائٹی اور سماج میں؟ اس کا مطلب ہمارا وضو بھی ابھی صحیح نہیں ہے، نماز کا نمبر تو بہت، ابھی ایک بار ہوا، ایسے ہی دوبارہ پھر پانی لینا ہے، اور پھر آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھانا ہے، اور پھر وہی دہرانا ہے، پھر تیسری بار آدھا منہ میں آدھا ناک میں، اور پھر یہی کرنا ہے۔ اب آیا نمبر چہرے کا۔ اب دیکھیے یہ نہیں، ابھی ہاں چہرے کا۔ ایک چلو پانی لیا اور ایسے لے کے چلو ایک ہی بھرنا ہے۔ بہت سے لوگ نل کی ٹوٹی میں ایسے دونوں ہاتھ لے کر پھر منہ دھلتے ہیں، پانی کا ضیاع ہے، پانی کی بربادی ہے۔ پانی ایک ہی چلو لینا ہے، اور اس ایک چلو پانی کو لے کر ایسے یہ ایسے کریے، یہ پھر لیجئے، پھر ایسے کریے، مطلب کانوں کی لو تک یہ، اور جب 3 بار ایسے کر لیں پھر ایک چلو پانی الگ لیجئے۔ یہ 3 بار منہ ہو گیا، اب ایک چلو پانی لے کر اس کو دونوں ہاتھوں پر ایسے ڈال کے یہ ایسے کر کے، اب یہ داڑھی میں ایسے، جس کی داڑھی ہو وہ ایسے کرے۔ اب جس کی داڑھی ہوگی وہ کرے گا۔ اب چکنے چپاٹ لیڈیز چہرے والے تھوڑی کر پائیں گے بیچارے، جن کے چہرے عورتوں کی طرح، بیچارے کیا کریں گے؟ وہ بیچارے نہیں لیں گے چلو پانی، داڑھی نہیں ہے تو کیا کریں گے وہ؟ جس کی داڑھی ہے وہ، یہ ہے آپ کا منہ۔ مولانا صاحب تقریر کہاں کر رہے ہیں؟ یہ مسئلے سیکھنا ضروری ہے، جلسے بہت سن چکے ہیں آپ، لمبی چوڑی تقریریں بہت سن چکے ہیں آپ۔ 20 سال سے تقریریں کرنے آ رہا ہوں، اگر ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو 20 سال کی محنت بیکار ہو گئی۔ جلسے نماز اور عادی بنانے کے لیے ہوتے ہیں عبادت کا، اگر ان جلسوں سے ہماری عبادتیں ویسی کی ویسی ہو رہی ہیں تو پھر ان جلسوں کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری زندگی، جب ہمارا وضو صحیح نہیں، ہماری نمازیں صحیح۔ اور کل انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو نماز کے ٹاپک پر، آج یہ بتا رہا ہوں جنتی کون، اور کل نماز کے ٹاپک پر اذان کیوں دی جاتی ہے کل یہ بتاؤں گا، ظہر میں 4 رکعت کیوں ہے کل یہ بتاؤں گا، فجر میں 2 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا، مغرب میں 3 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا، مغرب اور عشاء کی اور فجر کی نماز میں زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے، امام زور سے تلاوت کیوں کرتا ہے، ظہر میں اور عصر میں آدمی آہستہ کیوں پڑھتا ہے، کل یہ بتاؤں۔ کل کی تقریر تھوڑی دوسرے حساب کی ہوگی نمازی پر، لیکن یہ بتایا جائے گا کہ زور سے قرأت کیوں کی جاتی ہے اور آہستہ کیوں کی جاتی ہے، ظہر میں 4 کیوں ہیں اور عصر میں 4 کیوں ہیں اور عشاء میں 4 کیوں ہیں، اور فجر جو سب سے اہم نماز ہے جس میں اٹھنا مشکل ہے اس میں 2 ہی کیوں ہیں۔ تو یہ وضو ابھی اب 3 بار چہرہ ہو گیا، اب یہ ہاتھ ایسے لیجئے، ایک چلو پانی بس، اور اسی کو آپ چڑھا لیجئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے کرو گے تو گناہ اوپر چڑھ جائیں گے۔ اللہ کے بندے اپنی عقل سے مت دوڑاؤ ساری خرافاتیں۔ پانی لیا اور ایسے کرو، اور اس ہاتھ سے ایسے یہ کوہنی تک آپ دھلیے، پھر لیجئے، پھر کوہنی تک دھلیے، پھر اسی داہنے ہاتھ میں ایک چلو پانی بھر کر پھر الٹے ہاتھ پر ایسے کیجئے، یہ پھر لیجئے، پھر کیجئے، اور اس کے بعد میں ایک بار پانی لیا چلو میں، ایک ہی چلو پانی، پھر لے کر پھر آپ کو ایسے کر کے یہ کرنا ہے۔ سنیے، مسا یہاں تک لائیے جہاں پر سر پر تکیہ رکھتے ہیں آپ، یہ یہاں تک، جس کو ہم لوگ گدی بولتے ہیں، یہاں تک لائیے ہاتھ، بالکل ایسے ہی، اور اس کو پوری طریقے سے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جو ہپی کٹ بال رکھتے ہیں، جو شاہ رخ خان بنے ہوئے ہیں، ارے ہم کیا ان کے نام لیں، جو ہجڑے بنے ہوئے ہیں، یہ کہوں یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم تو یہ جملہ استعمال کریں گے، جس کو برا لگتا ہو وہ لگے اور کل نہ آئے۔ جو آج کل بالکل لمبے لمبے بال رکھ کر وہ بنے ہوئے ہیں، ہپی کٹ، ہجڑے کٹ، یہ کچھ بال دیکھیں نا آپ کیسے کٹ رہے ہیں، یہاں سے بالکل مشین چل رہی ہے، یہاں سے چل رہی ہے، یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا گیا ہو، یہاں سے ٹکلا، یہاں سے ٹکلا، یہاں سے ٹکلا، بال یہاں پر ہیں۔ قسم خدا کی ایسا لگتا ہے یہ بال کون سے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سور کٹ بال، سور کٹ بال ہے یہ لوگ رکھ رہے ہیں آج۔ یہ تو کیا ہے سر کا مسا، اور پھر یہاں سے واپس لائیے،
اب آپ کا سر کا مسا ہو گیا اور زور سے کرنا ہے, بال بگڑے بگڑ جانے دو. ارے ہمارے بھی تو بگڑ گئے ہیں, ہم بھی تو کنگھی انگھی کر کے آئے. آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیے, یہ لیا یہاں سے لے کے ایسے, یہ لیے, یہ ہو گیا, پھر یہاں سے واپس لائیے یہ. اب اس کے بعد دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اسی دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالیے اور کان میں آپ پھیرتے چلے جائیے. آپ کی انگلی اپنے آپ گھومتی رہے گی. کیوں؟ اس میں وہ گڈھے بنے ہوئے ہیں, یہ اپنے آپ جب آپ ایسے کریں گے, ایسے چلائیں گے تو سب اس کی جو نالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں جاتا رہے گا. یہ کرنے کے بعد ایسے دیکھیے, یہ کر لیا, اور یہ دو انگوٹھے, یہ دیکھیے, یہ غور سے, اس وقت خرگوش میں سمجھنا ہم کو, یہ دو انگوٹھے جو ابھی یہاں کرنے کے بعد یہ ایک بار, یہ ہے آپ کا سر کا مسح. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا ایسا وضو کون بنا؟ چلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. اب اس کے بعد میں آئیے پانی کے لیے پیر دھلنے کا. تو یہ پیر دھلنے کا بڑا عجیب مسئلہ ہے, 3 بار کیسے دھلا جائے گا؟ اب چلو بھر پانی لے کر تو نہیں دھلا جائے گا, تو آپ کے پاس جو لوٹا ہو تو وہ اس پہ تھوڑا سا پیر میں الٹ کر یہ کریے ایسے, اور پھر یہ انگلی ایسے, ایک انگلی, اب ہم موجے پہنے ہیں تو ایک انگلی کو جیسے ہم ہاتھ میں کیا تھا ایسے ہی اس کو بھی ایسے کریں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں خشک نہ رہ جائے, تھوڑا سا پانی اور ڈال لیجئے, پھر ایسے کریے, یہ ایسے 3 بار یہ اور 3 بار یہ. دونوں پیر کم سے کم یہاں تک, ٹخنے تک, یہاں تک دھلنا ہے. زیادہ اگر آپ دھل لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, دھل سکتے ہیں. یہ ہے آپ کا وضو, جس کو کہتے ہیں فیحسن الوضو, اچھی طریقے سے وضو. اب حدیث سنیے, ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو ثم یقول, تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد کھڑا ہو گیا, وضو بنا کر فارغ ہوا, کھڑا ہو گیا, کھڑا ہونے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جس نے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی, الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ, ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اچھی طریقے سے وضو بنا کر دعا مانگنے والا, دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ ہے جنت. موبائل میں 2 GB خرچ کر کے جہنم کما رہے ہو, پیسہ خرچ کر کے وہ جہنم لے لیتے ہو, لیکن جنت فری میں مل رہی, ہم لینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہو گیا وضو. اور وضو بنانے کے بعد جس نے دعا پڑھی, اور دعا, اتنا سا بچہ کرسی چوری کر کے کہاں بھاگ رہا, رہنے دو, کسی بڑے باپ کا بیٹا لگ رہا, ابھی سے زمین پہ نہیں بیٹھ رہا, ابھی سے کرسی پہ بیٹھ رہا ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے آگے چل کے یہ مودی نہ بن جائے. تو وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو, اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا, بہت سے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کوئی حرج نہیں, پڑھ سکتے ہو, جائز ہے. لیکن مسلم شریف کی حدیث میں اتنی ہی دعا بتائی جتنی میں نے پڑھی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر اتنی دعا پڑھتے ہیں تب بھی کافی ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے, مسلم کی ہے. ترمذی کے اندر الفاظ کی زیادتی ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی. تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے جنت کا 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اب سنیے, وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد دعا پڑھی, اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے. ایک اور حدیث اسی میں جوڑ دیتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آئے بلال میں نے جنت کا دورہ کیا, آئے بلال مجھے جنت دکھائی گئی, آئے بلال جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جبریل نے جنت کا معائنہ کرایا, مجھے جنت دکھائی تو میں نے جنت دیکھی, جنت کے اندر ہم نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. آئے بلال جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی, تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. یعنی اللہ نے مجھے پیش کی, یہ بتا دیا ہے, مجھے اللہ نے پہلے ہی سے یہ باخبر کر دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. اے بلال ایسا عمل بتاؤ جو تم دنیا میں کرتے ہو اور اللہ نے اس عمل کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی. تو جانتے ہو حضرت بلال نے کون سا عمل بتایا؟ کہا اللہ کے رسول ویسے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی عمل میرا زیادہ ہو, جو سب کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں, جتنا سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں, لیکن ایک عمل شاید ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا. فرمایا کیا؟ بلال بتاؤ کیا؟ فرمایا اے اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا,
میں بنا وضو کے کبھی نہیں رہتا. آئے اللہ کے رسول، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں پیشاب و پائخانے سے فارغ ہوتا ہوں، جب بھی میں سو کر اٹھتا ہوں، یا جب بھی میرا کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اے اللہ کے نبی پھر میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، پھر میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں. اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 4 6 8 رکعت جتنی اللہ مجھے طاقت دیتا ہے میں ضرور پڑھ لیتا ہوں. یعنی میں وضو بنا کر 2 4 نفل نماز تحیت الوضو میں ضرور ادا کر لیتا ہوں. پہلی چیز، میں بنا وضو کے نہیں رہتا. جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 رکعت کم سے کم تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بس 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 اے بلال، یہی تیرا وہ عمل ہے جو تجھے جنت کے اندر لے گیا. پتہ چلا کہ باوضو رہنا اور جب بھی وضو بنایا جائے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینا، یہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے. ہم آئے ہی ہیں اس دنیا میں جنت کمانے کے لیے، ورنہ جو عمل کر کے نہیں مرتا وہ گولیوں سے مر جاتا ہے. دیکھ لو، کل پھر مرڈر ہوا رات میں 3 بجے. 20 سال سے سب سے زیادہ تقریریں میری قتل پر، وہی معظم پور، ہاڑو چک اور نارائن پور والے علاقے میں ہوتی ہے، قتل پر. کیا فرق پڑا ہے؟ آپ ایمانداری کے ساتھ بتا دیجئے، تقریروں کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ جلسہ چاہیے مولانا جرجیت صاحب کا، کوئی اور مولانا نہیں چلے گا، جرجیت صاحب ہر حال میں چاہیے. اور جرجیت صاحب کی 20 سال کی تقریروں کا اثر دیکھو، نہ قتل بند ہو رہا ہے، نہ جرائم بند ہو رہے ہیں، نہ کیرم بورڈ بند ہو رہا ہے، نہ گالی گلوچ، نہ شراب نوشی، نہ سود، نہ بیاز، کوئی کمی اس میں نہیں آ رہی ہے. یہ صورتحال پہ ہم اور آپ سب اس دنیا میں، اسی لیے میں نے کہا کل کا بھروسہ نہیں. بتائیے 16 سال کا لڑکا، 19 سال کا آدمی، ابھی اس بیچارے نے زندگی میں دیکھا کیا تھا؟ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ اچھا تھا یا برا. اچھے اور برے کا فیصلہ تو میرے بھائیوں صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا.